الحمدللہ و شکر للہ، اللہ رب العزت کا یہ بے پناہ فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک کے اس بابرکت دن جمعۃ المبارک کی مقدس ساعتوں میں اپنے پاک گھر میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ کریم سے التجا اور دعا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اس حاضری اور نماز جمعہ کو اپنی بارگاہ اقدس میں ایسا منظور و مقبول فرمائے کہ اللہ کریم اس کی برکت سے نہ صرف ہماری بلکہ ہمارے والدین کریمین کی، ہمارے اہل و عیال، عزیز و اقارب، دوست، احباب اور جملہ اہل ایمان کی کامل اور حتمی بے حساب بخشش و مغفرت فرما دے، آمین ثم آمین۔ عزیزان گرامی، آج ماہ رمضان المبارک کی 2 تاریخ، 9 تاریخ اور دوسرا جمعہ ہے، اور ماہ رمضان المبارک کا یہ پہلا عشرہ رحمت اپنی رحمتوں کے ساتھ جاری ہے۔ اللہ کریم اس عشرہ رحمت کی جملہ رحمتوں اور برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین۔ عزیزان گرامی، ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، جس طرح سے اپنے خطبے میں سرنامہ کلام میں سورہ بقرہ کی جس آیت کا ابتدائی جزء تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ کریم نے یہی ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم نے اس ماہ قرآن کے پہلے جمعے، یعنی جو گزشتہ جمعۃ المبارک گزرا، اس میں ہم نے درس قرآن کے سلسلے کا آغاز کیا ہے، اور قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ اور اس کی مختصر تفسیر کے ساتھ جاننے کی، سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کا آغاز کیا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ یہ ھدی للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ تو تلاوت قرآن ایک مستقل عبادت صحیح، اجر و ثواب کا ذریعہ صحیح، لیکن فہم قرآن کی اپنی اہمیت ہے۔ اس حوالے سے میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کی نشست میں گفتگو کی تھی، اور جو گزشتہ جمعۃ المبارک کی نشست تھی اس میں قرآن مجید کا ایک اجمالی تعارف پیش کیا تھا، اور ابتدائی طور پر اس پہلے درس میں ہم نے حصول برکت کے لیے سورہ فاتحہ کی ابتدائی 3 آیات کا ترجمہ پیش کرنے کی بھی آخری لمحات میں سعادت حاصل کی تھی۔ گویا ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کی پہلی سیڑھی پر، پہلے زینے پر قدم رکھ دیا تھا۔ تو وہی درس قرآن کا سلسلہ ہے، آج اس کی یہ دوسری نشست ہے۔ ماہ رمضان المبارک 1447 ہجری کی 9 تاریخ ہے، اور ہم قرآن مجید کی اب سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو میں نے تعوذ اور تسمیہ کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی تھیں، اور پھر اس کے بعد یہ عرض کیا تھا کہ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، اس میں 1 رکوع ہے اور 7 آیات ہیں۔
اب اس کے حوالے سے کچھ باتیں بڑی دلچسپ ہیں اور یقیناً کچھ لوگوں کو پہلے معلوم بھی نہیں ہوں گی۔ یہ جو ہم ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، ہر سورت کے شروع میں، اور قرآن مجید میں 114 صورتیں، ان 114 صورتوں میں سے سوائے ایک صورت کے، سورہ توبہ جس کو سورہ برات بھی کہا جاتا ہے، اس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی۔ اس کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے آغاز میں تلاوت کی جاتی ہے۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہ جو ائمہ اربعہ ہیں ان کے نزدیک، ان میں سے بعض کے نزدیک یہ سورت کا حصہ ہے اور بعض کے نزدیک یہ سورت کا حصہ نہیں ہے، جداگانہ اس کی حیثیت ہے۔ ہمارے فقہاء احناف یعنی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کا حصہ نہیں ہے، اور بعض علماء کے نزدیک، ائمہ کے نزدیک یہ سورت کا حصہ ہے۔ یہ جو 7 آیات کہا گیا کہ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات ہیں، اچھا اس سے قبل میں گزشتہ نشست میں یہ بھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ سورۃ الفاتحہ کے کئی نام ہیں اور ان کے معنی کیا ہیں، کہ یہ سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الحمد ہے، سورۃ الدعا ہے، سورۃ الشفا ہے، سورۃ الکنز ہے، ام القرآن، ام الکتاب ہے، سبع المثانی ہے، یہ سب اس کے نام ہیں، بہت سارے نام ہیں اس کے۔ اور اہل عرب میں ناموں کی کثرت جو ہے وہ کسی چیز کی فضیلت اور اہمیت اور عظمت پر دلالت کرتی ہے، تو اسی سے اس سورہ فاتحہ کی عظمت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو 7 آیات کی بات کی میں نے، تو تمام ائمہ کے نزدیک اس کی 7 آیات ہیں، لیکن ایک آیت کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہاں ہمارے فقہاء احناف کے نزدیک وہاں آیت ہے اور دوسرے فقہاء کے نزدیک وہاں آیت نہیں ہے، لیکن 7 آیات سب کے نزدیک بالاتفاق ہیں۔ وہ کون سی آیت ہے؟ جو صراط الذین انعمت علیہم، یہ جو انعمت علیہم یہاں پر ہمارے فقہاء احناف کے نزدیک آیت ہے، یہ 6ٹھی آیت ہے، اور پھر 7ویں آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لیکن فقہاء احناف کے علاوہ جو ائمہ ہیں ان کے نزدیک صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ ایک مکمل آیت ہے، لیکن وہ فقہاء ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی ایک آیت تصور کرتے ہیں، تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک آیت سورہ فاتحہ کا جزء کہتے ہیں، اور پھر سورۃ الفاتحہ کی جو 6 آیات ہیں تو یوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ملا کر 7 ہی آیات ہو جاتی ہیں ان کے نزدیک بھی۔ اور ہمارے امام اعظم کے نزدیک، فقہاء احناف کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک جداگانہ جزء ہے، سورت کا حصہ نہیں ہے، لیکن صراط الذین انعمت علیہم پر 6ٹھی آیت ہے اور پھر 7ویں آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے، تو ان کے نزدیک بھی 7 ہی آیات ہیں فقہاء احناف کے نزدیک۔ یہی وجہ آپ دیکھیں گے قرآن مجید کھولیے گا دیکھیے گا، عموماً آیت کے لیے جو نشان استعمال ہوتا ہے وہ گول دائرہ استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم آیت، اور اس کے اندر ایک نمبر لکھا ہوتا ہے، ہندسہ لکھا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس آیت کا نمبر ہوتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم کے بعد گول دائرہ نہیں ہے، آیت نہیں ہے، یعنی گول دائرے والی علامت نہیں ہے، آیت تو ہے، وہ 5 بنا ہوا ہے، اردو زبان میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ورنہ آیت کفی بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور پھر وہاں لکھا ہوا ہے اس کے نیچے 6، اوپر لا لکھا ہوا ہے،
تو یہ آپ قرآن کھولیے گا، اب اس گفتگو کی روشنی میں ذرا سا مشاہدہ کیجئے گا تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی۔ تو 7 آیات ہیں، ایک رکوع ہے۔ رکوع کے لیے عین استعمال ہوتا ہے، عین عموماً آیت کے اوپر چھوٹا سا عین لکھا ہوتا ہے، اور سائڈ میں بھی صفحے کے ایک جانب عین لکھا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے رکوع۔ رکوع کا لفظی معنی میں نے آپ کو بتایا تھا، جھکنا، جس طرح ہم نماز میں رکوع کرتے ہیں۔ تو یہ رکوع کے نشانات بعد میں لگائے گئے، اور نماز میں قرآنی آیات کی تلاوت کی سہولت کے لیے لگائے گئے کہ ایک مقدار متعین کی گئی کہ بھئی ایک رکعت میں اتنا پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد رکوع۔ اب یہ جو عین بنا ہوتا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ 3 نمبر لکھے ہوتے ہیں۔ ایک نمبر اوپر لکھا ہوتا ہے، ایک نیچے لکھا ہوتا ہے، اور ایک اس کے درمیان میں لکھا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ 3 نمبر کس بات کی علامت ہے؟ تو اس میں ایک نمبر سورت کا ہے، عین کے اوپر اور نیچے جو نمبر لکھے ہیں، ایک نمبر سورت کا ہے اور ایک نمبر پارے کا ہے، کہ پارے کا کون سا رکوع ہے اور سورت کا کون سا رکوع ہے۔ اور درمیان میں جو نمبر لکھا ہوتا ہے وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس رکوع میں کتنی آیات ہیں۔ تو یہ بات ایک جنرل نالج کی تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، کہ رکوع کا جو نشان ہے اس میں جو نمبر ہیں وہ کس بات کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب ہم سورہ فاتحہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان قادری فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ہمارے دیگر علماء اکرام نے یہ کیا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے نہیں۔ بھائی آپ نے شروع کرتا ہوں کہہ دیا تو وہ کہتے ہیں اللہ کا نام تو پہلے آیا ہی نہیں۔ تو شروع میں سب سے پہلے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ جب ترجمہ کیا جائے گا تو کہا جائے گا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ پھر الرحمن الرحیم، نہایت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ عموماً اس کا ترجمہ بڑا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا یہ بھی کیا جاتا ہے، یا بڑا ہی مہربان رحمت والا۔ رحیم کا بعض علماء نے ترجمہ رحمت والا بھی کیا۔ اور یہ دونوں کلمات یعنی الرحمن الرحیم جو سورۃ الفاتحہ کی دوسری آیت ہے اس کا بھی حصہ ہے، الرحمن اور رحیم۔ وہ بھی میں ابھی عرض کرتا ہوں، اس کے حوالے سے کچھ معنی، کچھ گفتگو۔ سورۃ الفاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد پہلی آیت جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا جامع ترین کلمہ ہے الحمدللہ۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ آسان ترجمہ اس کا یہ کیا جاتا ہے، حمد کہتے ہیں اللہ کی تعریف و توصیف کو، اور جب ال لگ جائے اس کے ساتھ، لفظ حمد کے ساتھ، تو اس کا معنی پھر کل کا ہو جاتا ہے اور تمام کا ہو جاتا ہے اور خاص ہو جاتی ہے، کہ تمام تعریفیں، خاص تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یہ اس آیت کا آسان سا ترجمہ ہے۔ اب دیکھیے یہ جو کلمہ ہے نا الحمدللہ، اسی کلمے سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، سورۃ الفاتحہ کا آغاز ہو رہا ہے، اور اسی بنا پر اس سورت کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے۔ اور حمد، حامد ہو، حمد ہو، محمود ہو، محمد ہو، سب میں حمد ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ساری تعریفیں ہیں،
اور اللہ کے جو محبوب ہیں وہ محمد ہیں، یعنی جن کی بار بار تعریف کی جاتی ہے، ہمیشہ تعریف کی جاتی ہے. اور اللہ کے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محمود ہیں کہ جن کی تعریف کی جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حامد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی سب سے زیادہ اور احسن تعریف کرنے والی ذات ذات مصطفیٰ ہے. تو الحمدللہ یہ وہ کلمہ ہے جو عموماً جو دعائیں ہیں، مسنون دعائیں، وہ یا تو لفظ اللہم سے شروع ہوتی ہیں یا اکثر دعائیں الحمدللہ کے کلمات سے شروع ہوتی ہیں. یہ کلمہ شکر بھی ہے اور کلمہ رضا بھی ہے، یعنی اس کے ذریعے انسان یہ اظہار کرتا ہے کہ اے باری تعالیٰ میں تیری عطا پر شاکر ہوں، شکر کرنے والا ہوں، میں تیری رضا میں راضی ہوں اور ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں. تو اکثر دعاؤں کا آغاز بھی جس طرح سے ہم جب جو ہے بیت الخلاء سے باہر آتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی. جب سو کر بیدار ہوتے ہیں اس کی دعا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. جب کھانا کھانے کے بعد ہم دعا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. یعنی یہ کچھ مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ جس میں آغاز دعا ہی اس کلمہ حمد کے ساتھ ہے، الحمدللہ کے ساتھ. اب رب العالمین تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، بتدریج پروان چڑھانے والا، اور العالمین عالم کی جمع ہے، اور اللہ کے ماں سوا سب کچھ عالم ہے. اور یہ دنیا تو ایک عالم ہے نا، اس جیسے نہ جانے ہزاروں عالم ہیں، اور ہر عالم کا رب اللہ ہے. ان کو پالنے والا، ان کی پرورش کرنے والا، ان کی نگہبانی کرنے والا اللہ کی ذات ہے. اب یہاں سمجھنے کی بات یہ، حقیقی رب اللہ ہی ہے، لیکن چونکہ ماں باپ بھی پروان چڑھاتے ہیں اپنی اولاد کو، پرورش کرتے ہیں، اس لیے انہیں بھی رب کہا گیا ہے، چھوٹے رب کہا گیا. وہ جو دعا ہے نا قرآن مجید کی مشہور و معروف کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح سے میری صغر سنی میں، یعنی کم سنی میں جس طرح انہوں نے مجھے پالا، میری پرورش کی. تو وہاں بھی رب ہے، لیکن وہاں مجازن معنی میں استعمال ہوا ہے، اور یہاں رب کا لفظ حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ حقیقی رب، حقیقی طور پر پالنے والا، حقیقی طور پر پرورش کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. الرحمن الرحیم دوسری آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی حصہ ہیں یہ اسماء، اور سورۃ الفاتحہ کا بھی حصہ ہیں. اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں، سینکڑوں ہزاروں اللہ کے صفاتی نام ہیں، علماء اکرام نے ان کو بیان کیا ہے، ان کے معنی بتائیں، ان کی توجیحات بتائی ہیں، حکمتیں بتائی ہیں. لیکن ان تمام صفاتی ناموں میں اللہ تو اللہ کا ذاتی نام ہے، لیکن صفاتی ناموں میں سب سے پہلے اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے. اور یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، یعنی اس سے زیادہ رحمت کا تصور، رحم کا تصور، مہربانی کا تصور پیش ہی نہیں کیا جا سکتا. الرحمن اور الرحیم، ہمیشہ بار بار بڑی مہربانی کرنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا. اب یہاں ایک بڑی خوبصورت بات علماء نے بیان کی ہے، الرحمن یہ صفت عمومی ہے، یعنی بڑا مہربان ہے. اللہ اپنی ہر مخلوق پر مہربان ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے پر مہربان ہے، خواہ وہ اس کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، یعنی مشرک و کافر ہوں یا اہل ایمان ہوں، اللہ سب کے لیے رحمان ہے، بڑا مہربان ہے. یہ اس کی مہربانی ہی تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
سب کو رزق دیتا ہے، سب کے لیے یہ کائنات ارض و سما کا ایک ایک ذرہ تسخیر کر دیا ہے، اس کا خادم بنا دیا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا مظہر ہے یہ پوری کائنات. اور الرحیم ہمیشہ رحم فرمانے والا. علماء فرماتے ہیں کہ اس میں ایسا رحم ہے کہ جس میں قطع نہیں ہے، یعنی یہ رحم، یہ رحمت منقطع نہیں ہوتی، اور یہ خاص ہے اہل ایمان کے ساتھ، اور جس کا ظہور ہوگا روز قیامت. یہ الرحمن اور الرحیم میں رحمت ہے، را ہا میم اس کا مادہ ہے. تو رحمان اور الرحیم دونوں ہی صفات اللہ کی ہیں، اور یہ کائنات ارض و سما کا ایک ایک ذرہ اس کی صفت رحمت کا عکاس ہے. روایات میں ملتا ہے کہ اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے، ان میں سے ایک حصہ دنیا میں نازل کیا، اور یہ رحمت کا وہ ایک حصہ ہے جس کی وجہ سے ماں باپ اولاد سے محبت کرتی ہے، پرورش کرتی ہے، یا جانور اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، مخلوق ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے. اور رحمت کے 99 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے لیے رکھے ہیں، جو وہ اپنے بندوں کو بخشش و مغفرت کے لیے اس ایک رحمت کو بھی ملا لے گا، اور پھر رحمت عام ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو یہ اہل ایمان کے ساتھ. پھر اللہ کریم نے فرمایا سورۃ الفاتحہ کی 3 آیت، مالک یوم الدین. مالک کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مالک ہے، بادشاہ ہے، حقیقی ہے، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے. یوم الدین بدلے کے دن کا، قیامت کے دن کا، جزا کے دن کا مالک ہے. بھائی قیامت، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اللہ کریم نے خود قرآن میں فرمایا کہ آج کس کی بادشاہت ہے؟ ایک واحد قہار کی بادشاہت ہے. قیامت کے دن، وہ دن بڑا ہولناک ہے، وحشتناک ہے. بھئی یہ قیامت کے دن ہے کیوں؟ دیکھیے یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے. یہ بہت بسا اوقات، بلکہ آپ مظاہر دیکھیں گے، بہت سارے نیک لوگ اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اللہ کے بندے، مخلوق خدا کی خدمت کرتی ہے، عبادات کرتی ہے، جو بھی اچھے کام، لیکن بسا اوقات ان کے نیکیوں کا، ان کے اچھے کاموں کا جیسا اجر ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا. اسی طرح سے دنیا میں بہت سارے گناہگار ہوتے ہیں، بدکار ہوتے ہیں، طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن ان کے گناہوں کی سزا جیسی ملنی چاہیے ویسی نہیں ملتی. تو اب یہ قیامت کا دن اسی لیے ہے، یہ حشر کا دن، کہ اس دن ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اس کو آسان سی مثال سے سمجھیے. مثال کے طور پر ایک شخص 100 بندوں کا قاتل ہے، 100 لوگوں کو اس نے قتل کیا. اب دنیا میں اگر دیکھا جائے تو ایک بار ہی قتل کیا جائے گا، وہ ایک بار ہی سزا ملے گی، حالانکہ 100 بندوں کو اس نے مارا ہے. تو روز قیامت اس کے ان گناہوں کی، ان 100 قتلوں کی پوری پوری سزا روز قیامت ملے گی. اسی طرح سے جو نیکیاں ہیں، جو اچھے کام ہیں، تو اس لیے نیکوکاروں کو، اچھے کام کرنے والوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. دنیا میں اگر بدلہ نہیں مل رہا تو آخرت میں انشاءاللہ الرحمن ضرور ملے گا. تو مالک یوم الدین، مالک قیامت کے دن کا، جزا کے دن کا، بدلے کے دن کا. یہاں تک یہ جو 3 آیات ہیں سورہ فاتحہ کی، یہ اللہ کی تعریف و توصیف پر مبنی ہے، اللہ کی صفات. پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کا آسان سا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، ہم صرف
تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب اس میں دو باتیں، ایک ہے عبادت اور ایک ہے مدد، جس کو کہا جاتا ہے استعانت، مدد چاہنا۔ عبادت اور چیز ہے، استعانت اور چیز ہے، کہ اگر یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہوتی تو بیچ میں درمیان میں واو نہیں آتا۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، عبادت اور استعانت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے، بندے نہیں ہیں، مخلوق نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے، صرف اسی کی عبادت کی جائے گی، اس لیے کہ وہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، احکم الحاکمین ہے، رب ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ البتہ استعانت یعنی مدد چاہنا، یہ ایک وسیع موضوع ہے۔ آسان انداز میں یہ سمجھ لیجئے کہ مستعان حقیقی یعنی حقیقی مدد کرنے والا، مستقل بذات مدد کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اس کے بندے بھی مدد کرتے ہیں، اور ان سے بھی مدد چاہی جا سکتی ہے۔ اور یہ دنیا جو دار الاسباب ہے، اسباب کا گھر ہے، اس میں تو مدد کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ بھائی اولاد اپنی پرورش کے لیے، اپنی تربیت کے لیے، اپنی تعلیم کے لیے ماں باپ کی مدد کی محتاج ہے، اسی طرح سے شاگرد اپنے علم کے لیے اساتذہ کے محتاج ہیں، اسی طرح بلا تشبیہ آپ ہر شعبہ زندگی میں دیکھ لیجئے، بیمار ہو جائیں تو علاج کے لیے ڈاکٹر کے محتاج ہیں، لیکن حقیقی شفا دیتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ حقیقی پرورش دیتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ حقیقی طور پر علم دیتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سبب اور ذریعہ بنا دیا۔ کیا کوئی بیمار ہو جائے تو ہم ڈاکٹر سے ہی نہیں کہتے ڈاکٹر بچا لیں، آپ ہمارے فلاں کو مریض کو بچا لیں، کیا وہ بچائے گا؟ بچانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو استعانت میں واضح طور پر یہ فرق سمجھ لیجئے کہ حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے، اور اللہ کی مدد ذاتی ہے، لیکن جو بندے بندوں کی مدد کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہے، یعنی ان کی یہ استعانت عطائی ہے۔ اگر کوئی انہیں ذاتی طور پر مددگار سمجھے بندوں کو تو پھر یہ درست نہیں ہے، شرک ہے، لیکن اگر کوئی اللہ کی عطا سے انہیں مددگار سمجھے تو بالکل جائز ہے۔ تو یہ آسان سا کلیہ اور فارمولہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہاں سے دعا شروع ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خود دعا سکھا دی، اے میرے بندو دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم، سیدھا بالکل اسٹریٹ، جس سے خط مستقیم ہم کہتے ہیں جس میں کوئی کجی نہ ہو، ٹیڑھا پن نہ ہو، ایسا راستہ۔ پھر خود ہی اللہ کریم نے وضاحت فرما دی یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر تو نے احسان فرمایا، یعنی یہاں وضاحت کر دی گئی۔ اب یہاں دیکھیے بڑی خوبصورت بات علماء نے بیان فرمائی کہ سیدھے راستے کی دعا تعلیم کی گئی کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یہ نہیں کہا گیا کہ ہمیں قرآن کے راستے پر چلا، حدیث کے راستے پر چلا، بلکہ یہ کہا گیا انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، اس لیے کہ جو اللہ کے انعام یافتہ ہیں وہ قرآن و حدیث پر ہی چلنے والے ہیں، ان کا عمل ہی قرآن و حدیث کے تابع ہے۔ اب یہ انعام یافتہ کون ہے؟ اللہ کا انعام کن پر ہوا؟
ایک دوسرے مقام پر اللہ نے خود بیان فرما دیا کہ انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ کے انعام یافتہ ہے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اب صالحین میں سب شامل ہیں، صحابہ، اہل بیت، اولیاء اکرام، تمام اغواس، اقطاب، ابدال، جتنے نیکوکار ہیں وہ سب صالحین میں شامل ہیں اور اللہ کے انعام یافتہ ہیں۔ ان کے راستے پر چلنے کی دعا تعلیم کی گئی ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ہی گمراہوں کا۔ اب اس میں دو لفظ ہیں، المغضوب غضب کیے گئے لوگ اور ولا الضالین گمراہ کو لوگ۔ تو علماء فرماتے ہیں المغضوب سے مراد، المغضوب جن پر غضب ہوا اس سے مراد یہودی ہیں، یعنی یہودیوں کے راستے پر نہ چلا، اور ولا الضالین سے مراد نصارہ ہیں، یعنی عیسائیوں کے راستے پر بھی نہ چلا۔ تو یہ دعا اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے بندوں کو تعلیم فرمائی، اسی بنا پر اس سورہ فاتحہ کو سورۃ الدعا کہا جاتا ہے، اور جب یہ مکمل کر لیتے ہیں تو آخر میں کہا جاتا ہے آمین۔ یہ سنت ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اس سورہ پاک کی تلاوت مکمل کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے تھے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے استجب، تو قبول فرما، یعنی اے اللہ تو قبول فرما۔ تو جب یہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے آمین کہنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ لیکن ایک مسئلہ ذہن میں، یہاں وقت تمام ہو رہا ہے لیکن یہ مسئلہ ذہن میں رکھتے چلیے، سمجھتے چلیے۔ دیکھیے جب نماز میں سورہ فاتحہ تلاوت کی جاتی ہے، خاص طور پر جہری نمازوں میں، اچھا یہ بھی بڑا سمجھ لیجئے، ہمارے فقہائے احناف کے نزدیک امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، تو امام ہی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، مقتدی نہیں پڑھتے، خاموش کھڑے ہوتے ہیں۔ البتہ جہری نمازوں میں جب سورہ فاتحہ تلاوت کی جاتی ہے تو آمین آخر میں دل میں کہا جاتا ہے۔ ہمارے فقہائے احناف کے نزدیک زبان سے زور سے کہنے کا حکم نہیں ہے آواز کے ساتھ، بلکہ دل میں آمین کہنا ہے، آہستہ بالکل۔ یہ جو آج کل رواج چل نکلا ہے دوسرے مطلب مکاتب فکر کو دیکھتے ہوئے کہ جناب زور سے بلند آواز سے، سمجھتے جناب بڑا لحن پیدا ہو گیا، مسجد میں بڑی گونج پیدا ہو گئی، بڑا اچھا ماحول پیدا ہو گیا۔ ہمارے فقہائے احناف کے نزدیک نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیجئے آپ۔ سورہ فاتحہ بڑی عظیم سورت ہے، اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ آج ہم نے درس قرآن کی اس دوسری نشست میں سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر جاننے، سیکھنے، سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ کریم اس سورۃ الفاتحہ کے برکات سے، ثمرات سے، فضائل سے، عظمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔